السلام علیکم ویورز، سب سے پہلے آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہوں گا، اور ویورز سے گزارش کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے۔ تو ناظرین، آج کے اس ولاگ میں تین بڑی اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، جس کا تعلق پاکستان کے حال سے اور پاکستان کے مستقبل سے ہے، یعنی پاکستان کی موجودہ صورتحال اور فیوچر میں اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس سے اس کا تعلق ہے۔ اور سب سے جو پہلی خبر ہے وہ ہے جی تحریک لبیک کے حوالے سے۔ تحریک لبیک پھر سے ایکٹیو ہو گئی ہے، اور اس کے ایکٹیو ہونے کی وجہ کیا ہے اور کیا پس منظر ہے اس کا۔ اور دوسری خبر ہے جی رضا باکر صاحب ہیں گورنر اسٹیٹ بینک، انہیں حالیہ ایک بیان دیا ہے، اور یہ بیان بڑا ہی مضحکہ خیز بیان تھا جو ان کی طرف سے آیا ہے۔ اور تیسری خبر جو ہے وہ ہے جی پاکستانی غریب عوام کے متعلق، یعنی IMF کا جو ان کا پاکستان $1 بلین کی جو قرض لینے جا رہا ہے، اس کی آپ میں ڈائیلاگز ہو رہے ہیں۔ یہ ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ تو سامنے نہیں آیا، لیکن مختلف ذرائع سے، مختلف پلیٹ فارم سے مختلف قسم کی خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ڈائیلاگ سکسیسفل ہو گئے ہیں، اور کچھ کا کہنا ہے کہ ابھی تک یہ ڈائیلاگ سکسیسفل نہیں ہوئے۔ تو آپ کو اس کی تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ تو اپنی پہلی خبر سے آغاز کرتے ہیں۔ تحریک لبیک کا جو مطالبہ، سب سے اہم جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ تحریک لبیک کا جو مطالبہ ہے کیا وہ پورا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ان کا مطالبہ کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے، لیکن پہلا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ معاہدہ پورا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تو مختصر سی بات کہوں گا اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ جس بندے نے، ہر بندے یعنی بندے دے پیسے دینے ہوں، وہ نہ ہی تے وہ خود مختار ہو سکتا ہے تے نہ ہی خودداری دکھا سکتا ہے۔ یعنی ہم صرف الفاظاً تو خود مختاری اور خودداری کے ڈائیلاگز تو بول سکتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ایسا کچھ بھی ثابت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ لہٰذا پاکستان کسی بھی ملک کے سفیر کو اپنے ملک سے نکالنے کی نہ ہی تو طاقت رکھتا ہے، اور نہ ہی اس قسم کی کوئی ایکٹ پلے کرنے کے لیے پاکستان اس پوزیشن میں ہے۔ اور یہ ایک بحث ہے جو سوشل میڈیا پہ اور جماعتوں کے درمیان میں ہو رہی ہے۔ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ اس تحریک لبیک کا ایک دم سے پھر سے ایکٹیو ہونا اور پھر سے مظاہروں اور دھرنوں کا آغاز کرنا، اس کی آپ مثال اس طرح سمجھ لیں کہ انہیں مختلف قسم کی سرگوشیاں اور راہ پائی جا رہی ہیں مختلف جو تجزیہ نگار ہیں ان کے درمیان۔ ایک تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ انہیں گو ہیڈ کا سگنل ملا ہے کہ آپ لوگ آئیں۔ اچھا آپ ماضی میں ایک نظر دہرائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 2014 اور اس کے بعد جو معاملہ پیش آیا تھا، یہ وہی سیم سچویشن ہے۔ اس وقت بھی ہوا کچھ اسی طرح تھا کہ ایک طرف تھی PTI اور دوسری طرف تھی اسلامی جماعت کی تحریک، اور یہ بھی معاملہ سیم اسی طرح ہے، ایک طرف PDM ہے اور دوسری طرف ہے جی تحریک لبیک کے جو دھرنے ہیں وہ جاری ہیں۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ دے وانٹ چینج کی ایک جو سوچ ہے اس کے اوپر یہ کام چل رہا ہے۔ اور اس کی ایک اور وجہ بھی جو گردش کر رہی ہے، جو راہ موجود ہے لوگوں کے درمیان، وہ ہے جی کہ فوج اپنا امیج کلین کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جو کہ مختلف افواہ اور مختلف قسم کے بیانات لوگوں کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں کہ فوج اس سارے معاملے میں ملوث تھی، اور فوج اس بار اپنا امیج کو کلین کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ممکن ہے، اور یہ بھی کچھ حد تک کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ فوج منی مارشل یعنی اقتدار میں آئے اور 3 ماہ کے اندر الیکشن کروائے، اور یہ ایسا ممکن ہے، ایسا یہ کر بھی سکتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔
اچھا ایک چیز بڑی اس میں نوٹ کرنے والی ہے کہ یہ جو سیریز کا آغاز ہوا ہے پی ڈی ایم کی اور ساتھ میں تحریک لبیک کے جو دھرنے دیے جا رہے ہیں، اس کے اندر میڈیا بڑا خاموش ہے، اور یہ میڈیا خود خاموش نہیں ہے۔ اگر میڈیا کے بس میں ہو تو اسے کوریج ملے، لیکن حکومت کی جانب سے انہیں کوریج نہیں دی جا رہی، اور انہیں پابند کیا گیا ہے کہ آپ لوگ اسے کوریج زیادہ نہ کریں۔ اور اس سارے معاملے میں مختلف قسم کے واقعات جو سوشل میڈیا کے اور پلیٹ فارم کے ذریعے عوام تک پہنچ رہے ہیں، جیسا کہ واٹس ایپ ہے اور یا پھر فیس بک ہے، اور کچھ ایریا میں تو انٹرنیٹ سروس ایون کہ موبائل سروسز بھی بند کر دی گئی ہیں، جس سے لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا ہوا ہے۔ اور یہ جو بھی صورتحال ہے، لیکن ایک بات تو کنفرم ہے کہ ملک کے حالات مزید خرابی کی طرف جائیں گے۔ اچھا، دوسری خبر جو ہے وہ ہے جی رضا باقر صاحب ہیں، گورنر اسٹیٹ بینک۔ انہوں نے ایک حالیہ 2-3 دن پہلے ایک بیان ان کا سامنے آیا تھا۔ اچھا آپ یہ ویڈیو سنیے تو پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ روپیہ اس عارضی پریشر کی وجہ سے گر رہا ہے ابھی، جو اوورز پاکستانیوں کی فیملیز پاکستان میں، ان کو کیوں فائدہ ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہمارے بھائی بہن جو ان ملکوں سے ریمیٹنسز اپنے محنت اور مشقت سے پیسے بھیج رہے ہیں، اس کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ایکسچینج ریٹ کی وجہ۔ $3 بلین اضافی جو ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے خاندانوں کو پہنچ رہے ہیں۔ آپ نے یہ ویڈیو سنی۔ اچھا، اس میں رضا باقر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی آپ یہ سوچئے کہ ہمارے ہی وہ ہم وطن ہیں، ہمارے ہی وہ پاکستانی بھائی ہیں اوورسیز، جنہیں فائدہ پہنچ رہا ہے ڈالر کے ریٹ بڑھنے سے۔ یعنی چند لاکھ 80 سے 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی یا ان کی فیملی کو بھی ملا لیا جائے تو غالباً 2, 2.5 یا 3 کروڑ کی آبادی ان کی بنے گی۔ یعنی انہیں فائدہ مل رہا ہے، اور ہمیں اس بات سے ہی اطمینان کر لینا چاہیے اور اس بات سے ہی اپنا پیٹ بھر لینا چاہیے کہ 2-3 کروڑ عوام جو ہے ہماری، انہیں فائدہ مل رہا ہے، لیکن باقی جو 18-20 کروڑ عوام ہماری ہے وہ بھوک سے مر جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں۔ یہ دیکھیں ان کا مینٹل لیول کیا ہے، ان کی جو مینٹیلٹی ہے، ان کا جو تھنکنگ لیول ہے، وہ اس حد تک میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کے لیے کیا الفاظ استعمال کروں جو ان پر سوٹ کرے۔ شاید ایسا کوئی الفاظ بنے نہیں ہیں جو ان پر بالکل سوٹ کرتے ہوں، جن کے لیے استعمال کیے جائیں۔ انہیں اس بات سے بالکل فرق نہیں پڑتا کہ یہ کیسا مضحکہ خیز بیان تھا، یہ کیسی بات تھی، یہ ایک ایسے عہدے پر فائز ہیں جو پاکستان کے بڑے اہم عہدوں میں شامل ہے، اور یہ انسان ایسی بات کر دے، یعنی عوام کے جو حالات ہیں انہیں 2-4 کروڑ سے تسلی مل رہی ہے، یعنی وہ خوشحال ہے، مطلب سبھی خوشحال ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جتنے بھی لوگ پارلیمنٹیرین ہیں، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہوں، انہیں مارکیٹ میں جو اعداد و شمار چل رہے ہیں، چیزوں کے بھاؤ ہیں، کیا انہیں ان کا علم ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ انہیں ان کا علم ہوگا۔ انہیں دال چینی گھی کے پرائز کا پتہ ہوگا۔ آج گھی کا ریٹ جو ہے وہ 370 سے 400 تک چلا گیا ہے، انہیں علم ہے نہیں ہے۔ اچھا، وہ غریب عوام، لیکن ایک بار وہ ذہن میں رکھیے گا، پاکستان میں میجورٹی لوور کلاس لوگوں کی ہے یا لوور مڈل کلاس لوگوں کی ہے، اور لوور مڈل کلاس لوگ وہ ہیں جو مزدوری کرتے ہیں، جو 20,000 جو گورنمنٹ نے فکس کی ہے اس پر کام کرتے ہیں، اور 20,000 میں ان کا گزارا کرنا بہت مشکل بلکہ ناممکن سا کام ہوتا ہے۔ ایک سروے رپورٹ جو میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، اس کے اندر بھی یہ ساری چیزیں شامل تھیں کہ مہنگائی کس حد تک ہے، لیکن ان لوگوں کو سوائے مذاق کرنے کے کہ میڈیا کے سامنے آ کے کوئی نہ کوئی شگوفہ چھوڑ دینے سے اور کوئی کام نہیں ہے۔ ان کے علاوہ یہ کوئی کام کر بھی نہیں سکتے۔ یہ سارے کے سارے نااہلوں کا ٹولہ ہے، اور یہ لوگ آتے کہاں سے ہیں؟ کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ جو اس قسم کے شگوفے چھوڑ دیتے ہیں، اور انہیں کوئی شرم نہیں آتی کہ عوام جو پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، یہ ان کے ساتھ آ کے اس قسم کے شگوفے چھوڑیں، ان کا مذاق اڑائیں۔ یہ پاکستانی عوام کے ساتھ ایک بہت گندا، بہت ہی بھونڈا مذاق ہے
جو اس قسم کے بیانات سوشل میڈیا پر یا ایکسٹریم میڈیا پر چلائے جاتے ہیں، ان لوگوں کو بین کرنے کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں کو بین کریں جو عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اچھا خیر آگے چلتے ہیں۔ تیسری خبر جو ہے جی بڑی اہم خبر ہے، وہ خبر ہے جی IMF کے جو مذاکرات ہیں وہ کس حد تک پہنچے۔ اچھا ابھی یہ مختلف قسم کی خبریں سوشل میڈیا ایکسٹریم میڈیا پر آ رہی ہیں کہ جی مذاکرات ویل ڈن، اوکے، گرین سگنل مل گیا ہے، لیکن ابھی تک کوئی آفیشیل بیان نہیں آیا گورنمنٹ کی جانب سے کہ اس کا کیا فائنل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں کہ اس کے اثرات، اگر یہ ڈیل فائنل ہو جاتی ہے $1 بلین کی، تو تب بھی پاکستان، اچھا یہ بات حتمی ہے یعنی کنفرم ہے کہ اگر ڈیل فائنل ہو جاتی ہے تو تب کیا ہوگا؟ تب یہ ہوگا جی 30 روپے فی لیٹر پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ بڑھے گی، ہمارے گیس کے بلوں میں اضافہ کیا جائے گا، ہمارے الیکٹریسٹی بلوں میں اضافہ کیا جائے گا، یعنی یہ اور جنرل سیل ٹیکس کے علاوہ یہ ساری چیزیں بڑھیں گی، جس سے مہنگائی کا اور بوجھ عوام کے اوپر پڑے گا۔ لیکن کیا فرق پڑتا ہے جی، ہمارے اوورسیز پاکستانی تو خوش ہیں نا، ان کے جو ڈالر ایکسچینج پاکستانی روپیز میں ہوتے ہیں وہ تو بڑھ رہے ہیں نا، کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو خوش ہے نا، آپ بھی خوش رہو۔ غریب عوام یہ سوچ کے خوش رہے کہ آپ کے جو ہم وطن بھائی ہیں اوورسیز پاکستانی وہ خوشحال ہیں، آپ خوش رہیں، کوئی بات نہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، بس گھبرانا نہیں ہے، باقی سب کچھ کریں۔ اچھا اس کے بعد جی، اچھا یہ خبر پہلے بھی میں دے چکا ہوں کہ پیٹرول دسمبر تک 190 تک جائے گا۔ سوری اب میں اپنا ایکسکیوز کرتا ہوں اس بات پہ، یہ پیٹرول 190 تک نہیں جائے گا، یہ پیٹرول جائے گا 200 تک، یہ پیٹرول دسمبر تک 200 تک جائے گا۔ میں نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ ڈالر جو ہے وہ تقریباً 180 تک جائے گا 2022 میں، میں اس پر بھی ایکسکیوز کرتا ہوں، یہ ڈالر 180 تک تو نہیں، غالباً مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی 200 سے اوپر ہی جائے گا۔ اور جب یہ ڈالر یا پیٹرول اس لیول پر جائے گا تو عوام کے لیے کیا راستہ چھوڑا ہے ان حکمرانوں نے، یہ شگوفے چھوڑیں۔ لیکن کیا فرق پڑتا ہے جی، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ صرف خوش ہو جائیں کہ آپ کے اوورسیز پاکستانی خوشحال ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، عوام کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کوئی فرق، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اگر ڈالر جو ہے وہ ڈاؤن بھی ہو جائے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ فرق پڑتا ہے تو وہ پڑتا ہے ہماری لوور کلاس جو عوام ہے اسے، اگر فرق پڑتا ہے تو لوور مڈل کلاس لوگوں کو فرق پڑتا ہے، ان کے لیے اشیاء خورد و نوش مہنگی ہو رہی ہیں، ان کے لیے 20-25 ہزار میں گزارا کرنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ اور میری بات یہ لکھ لیجئے گا کہ اگر یہ حالات مزید ایسا رہے تو پاکستان میں کرائم ریٹ بھی بہت زیادہ بڑھے گا، اور سوسائڈ جو ہے وہ بھی ہم کسی لیول پہ آئیں گے، یعنی ہمارا نام ملک کا ان ملکوں میں شمار ہوگا جن میں سوسائڈ ریٹ بہت زیادہ ہے۔ سو دوستو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔